تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ العنکبوت آیت نمبر 23 سے 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وأولئک لهم عذاب علیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے۔ پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے اسی بت پرستی کی بنیاد پر دوستیاں قائم کر رکھی ہیں، یا جن لوگوں نے بت پرستی سوچ سمجھ کر اختیار نہیں کی بلکہ اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں تو انہی کے طریقے پر چل پڑے اور صرف دوستی قائم رکھنے کے لیے اس مذہب کو اپنا لیا۔ سبق یہ دیا گیا ہے کہ حق و باطل کے معاملے میں دوستوں اور رشتہ داروں کی مروت میں کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ بصیرت کے ساتھ وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو حق ہو۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن یعنی عراق میں ہی ان پر حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی،
لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا کر سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔